سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اس قرآن میں۔ اور یہ فرقان بھی ہے، یعنی اس میں حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اصل بات ہے کہ اس قرآن کی طرف آتا کون ہے اور کون آنا چاہتا ہے۔ بینات اس میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کے قلب مبارک پر اترا گیا، اور یہ ذکر آپ پر نازل فرمایا گیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا نازل فرمایا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے رب نے، ان کے اللہ نے ان کے لیے کیا نازل فرمایا ہے، اور وہ تاکہ اس کے بعد، اس کو سننے کے بعد، اس کی وضاحت کے بعد غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کر اس کی کتاب کی ہدایت کی طرف آ جائے جو یہ قرآن ہدایت دے رہا ہے۔ اور فرقان تو ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، سورہ فرقان پوری سورت کا نام ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ اللہ فرما رہے کہ بہت بابرکت ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل فرمائی۔ یہ قرآن جو فرقان ہے، یہ نازل فرمایا کس لیے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ پورے جہان کے انسانوں کو وہ خبردار کر دے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ خبردار کرنے والا بھی ہے، پورے انسانیت کو یہ پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں ہدایت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم میں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس میں جو روشنی ہے، جو نور ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو کیا کرے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کے نور کے ذریعے، اس قرآن کو جو کہ نور اللہ کا ہے، اس کے ذریعے آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی طرف لے آئیں۔ تو قرآن جو ہے اللہ کا نور ہے۔ اللہ نے جیسا فرمایا ہے بہت ساری جگہ پر کہ اللہ جو ہے مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ولی ہے، کارساز ہے مومنوں کا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے انہیں اندھیروں سے نکال کر جہالت، بغض، کینہ، حسد، تکبر، عصبیت، ان تمام اندھیروں سے نکال کر کدھر لے آئے؟ روشنی میں لے آئے، ہدایت کے راستے پر لے آئے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 257 میں، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ تو کارساز ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ لوگوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے اجالوں کی طرف۔ لیکن اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالنا تو اللہ اور اللہ والوں کا کام ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں جو طاغوت ہیں، جو اللہ اور اس سے رسول سے اور اللہ کے دین سے دور کرنے والے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، وہ تو طاغوت کے ساتھی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ انہیں روشنی سے دوبارہ اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اولئک اصحاب النار۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ حدید میں بھی اللہ فرما رہے ہیں،
کہ یہ نور ہے، یہ کتاب اس میں نور کی واضح نشانیاں ہیں، یہ بین ہے، یہ ایسی ہدایت ہے جس کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حدید، سورہ حدید آیت نمبر 9 میں والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائی اور حکم بھی دیا کہ ان کو لوگوں کے لیے بھی واضح کیا جائے، لِیُخْرِجَاکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے کیا کریں، تم سب کو، تمام انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور جو کہ ایک واضح کتاب ہے، بین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، یقین کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس کی اتباع کرے گا، اللہ اکبر، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیں گے، اس کتاب کے ذریعے جو بھی اتباع کرے گا اور جو چاہے گا کہ سیدھے راستے کی طرف آنا چاہے گا، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، تاکہ وَيُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو یہ کتاب کیا کرے گی، اسے جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان اور قرآن جس کو حاصل ہو جائے وہ کیا کرے؟ دعاؤں کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بھی بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، یعنی اللہ کے بارے میں پوچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ تو قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، ہر مانگنے والے کی دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ فرما رہے ہیں کہ پس ان کو بھی تو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں، میرے اس قرآن کی ہدایت کو قبول کریں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں۔ وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں اس قرآن پر، اللہ پر، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اللہ کے فرشتوں پر لائیں ایمان، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اللہ پر رشد پا لے، رشد والی ہدایت پا لے، تاکہ کامیاب ہو جائے۔ دیکھیں ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایک کمٹمنٹ ہے، کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر مضارع ہے جو کہ حال اور مستقبل کا ترجمہ کرتا ہے کہ اے اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی، ایک کمٹمنٹ ہے، ایک اقرار ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تیری بندگی کریں گے اور صرف تجھی سے چاہیں گے مدد، تجھی کو اپنا مددگار سمجھیں گے، تجھی کو سمجھیں گے کہ تو ہی ہماری فریاد کو سننے والا ہے، تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، تو ہی ہماری بگڑی کو بنانے والا ہے، تو ہی ہمیں خزانے دینے والا ہے، اولادیں بھی تو ہی دیتا ہے، اللہ ہر چیز تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ یہ کمٹمنٹ ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم اس کمٹمنٹ کو سمجھیں کہ اللہ سے ہم کیا عہد کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کتنا قریب ہے۔ سورہ قاف ہے، سورہ نمبر 50 ہے، آیت 16 میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو اس کے دل میں کوئی وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے بارے میں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یقین جانتے ہیں ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، میرے اندر کتنے سیل مر رہے ہیں، کتنے دوبارہ بن رہے ہیں، میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم، اللہ کا علم ہمارے قریب کتنا ہے، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں اللہ جو ہے وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی وسعت، اللہ کی طاقت، اللہ کی حکومت، اللہ کا اقتدار ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ کی قوت،
اللہ کا اقتدار ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ سبا میں آتا ہے انہ سمیع قریب، وہ خوب سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معاکم۔ زیادہ اونچی اونچی صحابہ ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ یاد رکھو تم جس کو پکار رہے ہو بے شک وہ خوب سننے والا ہے، تمہاری پکاروں کو، اور تمہارے قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہم سب کے ساتھ موجود ہے۔ میری ایک ایک حرکت اللہ کو معلوم ہے، میری آنکھوں کی جنبش، میری پلک کا جو پکنا بھی اللہ دیکھ لیتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتر میں اللہ فرما رہے ہیں کیوں مانگنا ہے اللہ سے؟ اس لیے کہ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، اور فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا اپنے اللہ سے، اپنے داتا سے، اپنے کارساز سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں تمام انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور یاد رکھو کہ اللہ غنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے انسان، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ سارے انسان اس انسان کی طرح ہو جاؤ جو اللہ کا سب سے زیادہ پرہیزگار متقی شخص ہے، تو اللہ کی قدرت میں، اس کی خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی بڑھوتی نہیں ہوتی، نہیں بڑھتی۔ اور تم سب کے سب اس شخص کی طرح ہو جو ہے جو تم میں سب سے زیادہ فاجر، فاسق، نافرمان ہے، تو اللہ کی خدائی میں، اس کی قدرت میں، اس کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اے جنو تم سب کے سب اول سے لے کر آخر تک ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، پھر اللہ سے مانگو، جو تم مانگو اپنی خواہش کے مطابق جتنا مانگ سکتے ہو، پوری زمین بر سونا، اس سے بھی 3 گنا اللہ ہر ایک کو اس کے مطابق دے دے، اور اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی۔ کتنے اربوں انسان، کھربوں انسان، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو پانی میں، سمندر میں ڈبویا جائے اور دیکھا جائے کہ سوئی پر کتنا پانی لگائے، اتنی کمی نہیں ہوتی۔ اتنے خزانے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پر بات کریں گے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات کو قبول کریں، اللہ کی پکار کو سنیں، اللہ کی دعوت کو قبول کریں، تاکہ اور ایمان لائیں جو ایمان لانے کا حق ہے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ ہدایت پا سکے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، تاکہ وہ جو مانگ رہے ہیں اگر واقعی ان کے لیے اچھا ہے تو ان کو مل سکے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان کے دعوے دارو، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ آیت یہاں سے شروع کرے، جب اللہ کی آیت یہاں سے شروع ہو، جب اللہ قرآن میں پکارے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ صرف اس امت کے لیے ہے۔ اللہ نے جتنے پیغامات دیے امتوں کو، رسولوں کے ذریعے دیے، اور اس امت کو یہ شرف ملا ہے کہ اللہ نے براہ راست ہمیں پکارا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو بات قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی، قبول کیا کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے، دعوت دے تاکہ تم زندگی حاصل کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں، قرآن اور سنت میں کیا ہے؟ زندگی ہے، تاکہ تم زندگی پاؤ۔ اور اگر نہیں مانو گے، ٹالتے رہو گے کہ ابھی کچھ وقت اور گزار لے، سمجھتے رہتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم مکمل ہو جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا کاروبار میرا ہو جائے، اچھا عہدے پہ چلے جاؤں، اس کے بعد کروں گا۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، اس کے بعد کریں گے۔ پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی شادیوں کی فکر، پھر بچوں کی فکریں، اور پھر انسان ٹالتا ٹالتا اللہ اکبر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، تو جان لو کہ اگر ٹالتے ہی رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر کان نہیں دھرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرو گے، قرآن اور سنت کی طرف نہیں آؤ گے،
تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان داخل ہو جائے گا، اور پھر جس شخص کے دل اور اس کے درمیان اللہ داخل ہو جائے تو پھر وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ اللہ کرے اس بات کو سمجھیں۔ اللہ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو سننا ہے، اللہ کی بات کو، اس قرآن کی ایک ایک بات کو قبول کرنا ہے۔ پھر دیکھیں ہم ایسے بن جائیں گے کہ ہر دعا اللہ ہماری قبول کرے گا، پھر ہماری دعائیں بھی وہ ہوں گی جو ہمارے لیے بہترین دعائیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2516، بڑی خوبصورت حدیث۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر ایک ہی سواری پر سوار تھا، تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، ان کو یاد رکھ۔ فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہماری اولاد کی حفاظت کرے، ہمارے کاروباروں کی حفاظت کرے، ہماری عزت و عصمت کی حفاظت کرے، ہمارے مال و متاع کی حفاظت کرے۔ یہ سب کچھ اللہ کی حفظ میں دیتے ہیں، ہم اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ تو فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، یعنی اللہ کے حق تجھ پر کیا ہیں؟ اگر تو یہ کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جو بھی مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگ، جب مدد مانگنی ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو صرف اللہ سے چاہو، صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا اس بات پر کہ تمہیں کچھ نفع دے سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، جتنا اللہ چاہے گا، اور ساری دنیا مل جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے یا جتنا اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ یہ یقین جب تک نہیں ہوگا نا تب تک ہم دین کی طرف نہیں آ پائیں گے۔ اللہ کے حقوق اگر ہماری زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ کو سامنے پائیں گے، اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دعا کا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کے اوقات کیا ہیں، یہ سب پہ تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں۔ دعا پورے دل سے مانگی جائے، پورے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، بغیر یقین کے غافل دل کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، نماز میں ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، صحیح سنت سے الحمدللہ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی کسی نے کہا تو دعا ضرور کروائی، بڑے عید کے اجتماع میں بڑی دعائیں کروائی گئیں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن انفرادی طور پر کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اسے کیا احتیاج ہے، اللہ سے مانگے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نماز کے بعد دعا جو پڑھی جاتی ہے وہ صرف سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، شاید اس کے بعد مکمل ہوگی، اور پھر وہ دعا جو پڑھی جاتی ہے اور اگر عربی میں پڑھی جائے تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا گیا، کیا سنا گیا۔ تو بہرحال دعا مانگتے وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں، کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ سن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1753، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے، اب کون سی دعا، کون سا وقت بہت مقبول ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت کی دعا ایسی ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ اس دنیا کا روزہ افطار کرے گا، کیونکہ دنیا میں بھی ایمان والے روزے سے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے رکے ہوتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے۔ تو ایک جب وہ اللہ سے ملے گا قیامت والے دن، ایک اس دن کی خوشی ہے۔ روزے کا وقت جو ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب روزہ افطار کرتے تو خصوصی اہتمام کرتے دعاؤں کا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے اور پھر دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے کہ تو مجھے بخش دے۔
اللہ اکبر، تیری رحمت جس نے سب کچھ چیر گھیرا ہوا ہے، تو اللہ اس کا میں سوال کرتا ہوں تو مجھے بخش دے۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا، اللہ اکبر، ظلم نہ کریں لوگوں پر، یقین جانیں، حق نہ کھائیں، زیادتی نہ کریں، لوگوں کے مال نہ غصب کریں، اللہ اکبر، جو لوگ ایسا کریں گے وہ راستے نہ کھائیں، یہ سب ظلم ہے۔ تو جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ آسمان پر براہ راست جاتی ہے، اللہ اکبر۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو یا نہ بھی ہو، تب بھی اس کی دعا اللہ سنتے ہیں، یاد رکھیں۔ کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کی ہاں میں چھٹی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو کسی ذمی کو قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو کئی کوسوں دور سے آتی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال کرے کہ ہمیں لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، ہمیں ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں اپنے اخلاق سے دین کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ ہے دین، یہ ہے دین والے، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن والے، یہ سمجھ میں آنی چاہیے ان کو بات۔ اور ایک مسافر کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جو دعا کی قبولیت کے اوقات جو ہے ان میں اذان اور اقامت کے درمیان جو اوقات ہیں وہ آتے ہیں، پھر میدان جہاد میں اللہ اکبر جب مجاہد فی سبیل اللہ نکلا ہو اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، وہ پھر شب قدر کسی کو مل جائے تو وہ رمضان کی راتوں کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ بڑی قبول فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، اور بیمار جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو بھی بڑا قبول فرماتے ہیں۔ اور دعا کے لیے افضل مقامات جو ہیں بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، صفا و مروہ ہے، مشعر حرام ہے، مزدلفہ، یہ سب دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ ویسے بھی اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اللہ اکبر۔ اصل میں ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونا ہے، اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، تو پھر اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ کو کیسے پکارنا ہے؟ سورہ الاعراف میں اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 55 ہے کہ پکارو اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ پکارو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارو، کیونکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے رب کو پکارنے کے لیے ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے آگے جھک کر پورے دل سے، پورے یقین کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں پکارنا بلکہ یقین کے ساتھ پکارنا ہے۔ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم خوفا و طمعا، جو اللہ کے راتیں اللہ کے ہاں گزارنے والے ہیں، جن کی کمریں بستروں پر نہیں ٹکتی، جن کے پہلو بستروں پر نہیں ٹکتے، اللہ کے لیے سجدے اور قیام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کو بڑے خوف کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہ کہیں اللہ میرے کسی گناہ پر میری پکڑ نہ کر لے، اور امید کے ساتھ کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، پکارتے ہیں۔ تو اللہ کو امید کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ پکارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6338، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، اگر تو نہ دے تو تیری مرضی، اگر تجھے نہیں پسند تو نہ دے۔ ایسی دعاؤں سے منع کیا گیا ہے۔ پورے دل سے مانگے اور یقین کر کے مانگے کہ اللہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن صلہ رحمی کی دعا مانگے، اللہ اکبر، قطع رحمی کی دعائیں نہ مانگے، خدا کے واسطے زیادتی کی دعائیں نہ مانگے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی دعائیں کرنی ہے، وہ اللہ نہیں قبول کرنے والا۔ لیکن اگر ہم اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعائیں تھیں، قرآن کی کیا دعائیں ہیں، انشاءاللہ آپ اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 2735، ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہ تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو اس وقت تک دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ آج دعا کی تو آج ہی قبول ہو گئی، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا نا، خواب، وہ جا کر کہتے ہیں کہ جا کر 60 سال یا 70 سال پتر روایات تھی، اس وقت جا کر وہ خواب جو پورا ہوا، صبر کے ساتھ۔ اللہ سے مانگے تو صبر کرے کہ اللہ میرے لیے بہتر ہے جو تو جس وقت دے،
وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے اور میں نے اپنا سب کچھ تیرے آگے رکھ دیا ہے اللہ۔ اور دعاؤں کے لیے کوشش کرے کہ دعا اللہ کی حمد کے ساتھ شروع ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اپنی دعا مانگیں اور پھر آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ کی ثنائی بیان کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا مظہر ہے چیزیں، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں کہ اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنا ہے۔ جلد بازی کی دعا جو ہے نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے دعا کی اور میرے حق میں اللہ تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث کا نمبر ہے 2738، ابو ہریرہ راوی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے قبولیت کے لیے یقین کے ساتھ دعا کیا کرو اور جان لو کہ اللہ لاپرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو ہم رٹے رٹائے دعائیں پڑھی جاتے ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھ رہے ہیں، وہی لفظ پڑھی جاتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، دل کو پورا حاضر کر کر مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کچھ دعائیں جو بڑی منقول ہیں ان کو لے لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2722 کہ آپ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، کہ اللہ میں تجھ سے عاجزی کہ یہ میں عاجز آ جاؤں، کمزور ہو جاؤں، سستی سے، اور اللہ اسی طرح میں بخل سے، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ میں قرض دار ہو جاؤں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، سستی سے اور بخل سے اور عاجزی سے اور ان تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اسی طرح وہ عذاب القبری، اور اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، بے شک تقوی تو تیرے پاس ہے، وزکیہا، اور اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، بے شک اللہ تو سب سے بہتر تقوی دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور تو ہی میرا کارساز ہے۔ دعا کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ حدیث میں نے بول دی ہے، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی حدیث 2722 ہے، وہ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ اور پھر دعا مانگتے ہیں آپ اللہ سے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، صرف لوگوں پر گانٹنے کے لیے علم نہیں حاصل کرنا، بلکہ علم سے سب سے پہلے خود نفع اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور اس قلب سے، اس دل سے جس میں تیری خشیت نہیں، تیرا خوف ہی نہیں، جس میں تیرا تقوی ہی نہیں، اے اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور اس نفس سے جو کبھی سیر ہی نہ ہو، اس کی خواہش ہی نہ بند ہو، رکے نہ، اے اللہ اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہیں مسنون دعائیں جو مجھے اور آپ کو مانگنی ہے، اور اس دعا سے جو اللہ تیرے ہاں قبول نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے اور اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، ہدایت کا نام لیتے ہوئے اللہ سے سیدھے راستے بھی مانگنا ہے۔ اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں ہر دعا، ہر نماز میں الحمدللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2721، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں۔ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ اس کو ساری خیر مل جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی دعا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے چھن جانے سے پناہ مانگتا ہوں، کہ اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ تیری عافیت کے ہٹ سے جانے سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری عافیت مجھ سے ہٹ جائے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری طرف سے ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ بیان کرتا جاؤں تاکہ وقت بچ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر 2739 ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری طرف سے ہر طرح کی ناراضگی سے۔ پھر اسی طرح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے، یا مقلب
قلوبی ثبت قلبی اعلیٰ دینک۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا دل، کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار پڑھتے تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ کثرت یہ دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا تو ہم سب کو یاد ہی ہو جانی چاہیے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا ایک دفعہ آپ سے کہ دل کو جما دینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں نہ ہو۔ اور پھر اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ نے ہر شخص کا، ہم سب کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے اسے دین حق پر جما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ٹیڑھا نہ ہونے دینا ہدایت کے بعد۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی کہ نماز میں جب درود شریف پڑھا جائے تو اس میں یہ دعا پڑھا کرو۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بہت بڑا ظلم، ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بے شک اللہ تو بخش دے، ساری مغفرت تیرے ہی پاس ہے، ورحمنی، اور اللہ مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ دعا بڑی مشہور ہے، الحمدللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی، اللہم مغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی، اور یہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھے جانے والی دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع والا ہو، اور اس رزق کا جو پاک ہو، طیب ہو، اور اس عمل کا جو تیرے ہاں قبول ہو جائے۔ بڑی خوبصورت دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہیں، سکھائی ہیں، جو صحابہ کے ذریعے الحمدللہ ہم تک پہنچی ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، محدثین نے ان کو نقل کیا ہے ہمارے لیے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3513، حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے کہ جب بھی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا عزت والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے اور ایک اور دعا، یہ حدیث جو ہے جامعہ ترمذی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 3494۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھا رہے ہوں۔ یہ بھی نماز کے بعد جو درود ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھے جانے والی دعا ہے، بلکہ اس کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک صحابی کے بیٹے نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے یہ دعا پڑھی؟ تو کہا نہیں پڑھی۔ تو پھر کہا، شاید غالباً نفل نماز تھی، تو کہا اس کو کہ دوبارہ لٹا، تو نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی؟ کہ یہ بڑی اہم دعا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھی جانی چاہیے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3494، جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ منقول ہے، دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ بڑی کامل دعا ہے، اللہ اکبر، بڑی کامل دعا، اور کوشش کریں کہ یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ میں زندگی اور موت میں جتنے بھی میری آزمائشیں ہیں ان سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بڑی مکمل، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ قرآن کی کچھ دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ کچھ لے لیتے ہیں جو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہوں گی۔ سورہ البقرہ کی بڑی مکمل دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دعا کا حکم دیا کہ جب کوئی شخص جب حجر اسود کے پاس پہنچنے والا ہو
रुकन यमानी से हजर अस्वद तक ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह मैं दुनिया में भी जितनी हसनात हैं, जितनी भलाइयाँ हैं वो भी मांगता हूँ, दुनिया की भलाइयाँ भी अल्लाह से मांगे, लेकिन सिर्फ दुनिया ही ना मांगते जाए बल्कि आखरत भी मांगे, और अल्लाह आखरत की भी तमाम भलाइयाँ अपने फजल से अता कर दे और मुझे आग के अज़ाब से बचा ले। फिर आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत दुआ जो उन्होंने मांगी, अल्लाह अकबर, रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, वइल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह अगर आपने हमें ना बख्शा, हम पर रहम ना किया तो यकीनन हो जाएंगे हम हसारा उठाने वालों में से। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 23 में आती है यह दुआ। फिर सूरह फुरकान में बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई गई कि जो मांगनी चाहिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कि मेरे रब, मेरी बीवी में या बीवी कहे शोहर में, ए अल्लाह हमारे ज़ोज में से और हमारी औलादों में हमारे लिए आंखों की ठंडक रख दे। ए अल्लाह तूने अगर हमें ईमान दिया तो इनको भी दे दे ताकि हमारी आंखों को ठंडक पहुँचे। एक ईमान वाले की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा ये होनी चाहिए कि अगर मुझे अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है तो अपनी औलाद के लिए भी दुआ करे कि अल्लाह इसको मेरी आंखों की ठंडक बना दे। शोहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शोहर के लिए दुआ करे, और ए अल्लाह हमें तकवे वालों का इमाम बना दे, यानी तकवे के कामों में पेश कर दे, आगे कर दे। फिर सूरह काफ की बड़ी खूबसूरत दुआ है, आयत नंबर 15 है कि जब इंसान कुछ होश में आता है, यानी 40 साल की उम्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में मबूस फरमाया गया। अल्लाह अकबर। ये 40 साल का जो हिस्सा है ये रुश्द का हिस्सा है। उसको इंसान को समझ में आना शुरू हो जाता है कि मैं आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, और ये भी जिसको अल्लाह तौफीक दे यकीन जाने, वरना ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है कि शायद दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं कि खा पी लें और मौज उड़ा लें और फिर चले जाएं। अल्लाह अकबर। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये स्लोगन लिखा होता है बहुत सारी जगह पर। खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो कि दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलनी है। बहरहाल जब वो सन रुश्द को पहुँचता है तो दुआ मांगता है अल्लाह से। सूरह काफ की आयत नंबर 15 है, रब्बी औज़ैनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया। ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर की हैं, वाला वालिदैया, और जो तूने मेरे वालिदैन पे की थी, वा नामला स्वालिहन। और ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा ऐसे अमाल की, ऐसे नेक अमाल की तरज़ा हो जिससे तू राज़ी हो जाए। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियाती, और ए अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। इतनी कामल दुआ है यकीन जाने, माँ बाप के लिए भी औलाद के लिए भी। इन्नी तुब्तु इलैका, ए अल्लाह बस गुज़र गई जितनी गुज़रनी थी ज़िंदगी, अब मैं तेरी तरफ पलटता हूँ, तौबा करता हूँ, अब वो ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा। वइन्नी मिनल मुस्लिमीन, और ए अल्लाह तेरे हर काम के आगे, तेरे हर अहकाम के आगे सर तस्लीम, हाँ मैं हाज़िर हूँ, मैं तेरा मुसलमान हूँ। मुसलमान का मतलब ये है, मुस्लिम तो वो होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मैंने पढ़ा था कि जैसे कोई बंधा हुआ गोरा जो अपने मालिक के बगैर कुछ नहीं करता, तो हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं, अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के अहकाम के बगैर। देखें अल्लाह ने जो इम्तिहान में डाला है हमें, बाकी तो हर चीज़ चाहे सूरज कितना बड़ा है, हर चीज़ अल्लाह की फरमा बरदारी में लगी हुई है। तो अल्लाह करे कि हम भी अल्लाह के मुस्लिम हो जाएं। देखिए एक बड़ी खूबसूरत दुआ जो मैं हर प्रोग्राम शुरू करने से पढ़ता हूँ, ये भी बड़ी मांगनी चाहिए, रब्बि इश्रह ली सदरी, कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे ताकि इसमें ईमान हदायत की दौलत जा सके। और यस्सिर ली अमरी, और ए अल्लाह जो काम मैंने शुरू किया है खसूसी तौर पर दीन का काम, उसको मेरे लिए आसान कर दे। वहलुक़्तम मिन लिसानी, और ए अल्लाह मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे, यफ़क़हू कौली, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आ सके। असल बात यही है। सूरह अल बकरा की आखिरी जो 2 आयात हैं जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बड़े अजीम ख़ज़ाने में से आई हैं, उस आखिरी आयत जो है, आयत नंबर जो है 286 में अल्लाह फरमा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत दुआ है, उसके साथ इख्तिताम कर लेते हैं। अल्लाह करे कि ये रमज़ान हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिए बन जाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, ए अल्लाह तू मुझे ना पकड़ना, मेरी पकड़ ना करना
میری بھول چک پر اور میری خطاؤں پر. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور اے اللہ ہمیں اس طرح نہ آزمانا, اس طرح بوجھ نہ ڈالنا ہم پر جس طرح کے پہلے لوگوں پر پڑا. بڑی آزمائشیں تھیں. اصحاب الاخدود پڑھ لے, پورے کے پورے ڈال دیے گئے اللہ اکبر آگ میں, اور وہ اپنی آزمائشوں میں پورے اترے. ہم بڑے کمزور ہیں اللہ. یہ دعا الحمدللہ بڑی خوبصورت دعا ہے, بڑی خوبصورت. اللہ کے خزانوں میں سے یہ آیت ہے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت, دے دے الہی وہ نور بصیرت.